أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا عهدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. صدق اللہ العظیم. تو جو صورت آپ کے سامنے جس کی عادت تلاوت میں سورۃ الجن، یہ مکی صورت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے کچھ لوگوں نے قرآن کو سنا اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب غریب قرآن سنا ہے جو نیکی کی راہ کی رہنمائی کرتا ہے، صحیح راستہ کیا ہے وہ دکھاتا ہے. بس ہم اس پر ایمان لے آئے قرآن پر، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. کون کریں؟ جن کریں. اور یہ کہ ہمارا رب کی شان بڑی اونچی ہے جس نے نہ کسی کو بیوی بنا لیا ہے نہ کسی کو بیٹا بنا لیا. اور یہ کہ ہمارے کہ محمد سے بیوقوف لوگ اللہ پر بہت بڑی بڑی باتیں، جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے. اور ہم کو یہ خیال تھا کہ جن اور انس اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، ہم ایسا سمجھتے تھے. اور بہت سے لوگ جو انسانوں میں سے ہیں وہ جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بہت بڑا غرور ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے وہ جن. اور جنوں نے یہ بھی خیال کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یہ بھی خیال کر رکھا انہوں نے. چھٹی میں آگے کیا کرنا ہے، دنیا میں کچھ کرنا ہے کر لینا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو خوب ٹٹول کر دیکھا تو اس کو سخت پہرے اور آگ کے شعلوں سے بھرا پایا ہم نے. اور یہ کہ ہم اس سے پہلے آسمان میں جو ہے مختلف مقاموں پہ بیٹھ کر سنتے تھے کہ کیا آسمان میں چلا ہوا ہے. اب کوئی سننا چاہتا ہے تو ایک انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس طرح سے جو ہو رہا ہے اس سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، کیا اس زمین والوں کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے کہ کیا ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، ہم کو معلوم نہیں. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ لوگ دوسرے طریقے پر ہیں، یعنی کچھ لوگ نیک نہیں ہیں، اور ہم میں مختلف طریقے سے لوگ موجود ہیں. تو سورۃ الجن تو قرآن میں یہ صورت ہے. تو افسوس کے ساتھ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہے ہمارے کچھ لوگوں نے جنوں کا انکار ہی کر دیا. قرآن کا انکار ہو کہاں کا جن، کہاں شیطان لا کے بیٹھے ہیں. بھلے چلو ہمیں جن نہ ہمیں شیطان ہے، کہاں سب جن دکھاؤ ہم نا. کیا جی پڑھ لکھ کو کیا تمہیں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا جن لگیا وہ لگیا، کیا باتیں کرتے ہیں. تو ایسے آئیڈیاز ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد آئے. جو چیز ہم کو دیکھی نہیں جاتی، ہم کو نظر نہیں آتی، ہم اس کو پکڑ سکتے نہیں، چھو سکتے نہیں، اس کو کیسا ایمان لائیں؟ کہ ہمارا ایمان تو ایمان بالغیب ہے. انہوں نے نہیں جانا ان لوگوں نے. ہمارا ایمان تو ایمان بالغیب ہے کہ اللہ کو دیکھے. بس یہ کتاب ہم نے پائی جو حق ہے،
اس کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوا کہ جو ہے ایک نبی پر اللہ نے کتاب نازل کی تھی، وہ ہمارے نبی ہیں. پھر نبی نے ہم کو خبر بتایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اس کے صفات ایسی ہیں، اور پھر جو ہے ایک عالم مرنے کے بعد ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس سے کوئی شریک نہیں. تو ہم ان کی بات پر سے بھی مان لائیں. ہمارا پورا ایمان بالغیب. ہدایت کی بنیادی ایمان بالغیب. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ یوں بالغیب. جو غیب پر ایمان ہے ہدایت، جو غیب پر ایمان ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تو آپ سن کر تعجب کریں گے کہ جو علی گڑھ کالج ہے اس کے بانی سر سید احمد خان صاحب بہت کچھ بھی ہو جائیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا. کہاں کا جن کہاں کا شیطان بھائی، انکار کر دیا. ارے قرآن کے اندر سورت جن موجود ہے، تم جنوں کا انکار کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے نہیں بھائی. تو بہت بڑا طبقہ جو انہوں کالج قائم کیے، انگریزی سکھانے لگے، انگریزی تہذیب سکھانے لگے، تو سب ان کے پیچھے لگے تھے. آپ سن کر تعجب کریں. ہمارے جو چچا تھے قادری صاحب، معلوم مجھے آپ بیٹے جن وغیرہ ہیں کیا؟ جن کا تو جن کی نہیں کیا کیا بولوں، قرآن میں ذکر ہے اور کیسے تم انکار کرتے ہیں بتاؤ. تو یہ سب وہ اسی اثرات ہیں. علی گڑھ کالج کے جو اثرات تھے دین کے در سے قرآن سے بے اعتمادی پیدا کرنا، وہی الہی سے علم غیب سے بے اعتمادی پیدا کرنا تھا. تو پورے لوگوں کو ملک بنا دیا انہوں نے. والا جو لوگ ان کے وہاں پڑھے ہیں ان کا ذہن ہی بگڑ گیا. ان کی ایک مثال تھے ہمارے خان صاحب، معلوم ان کا ذہن بھی بگڑ گیا. معلوم عربی سکھاتے تھے، عربی خود پڑھے تھے اور بات زبان کے حد تک، باقی ساری چیزیں ان کے عقیدے بگڑ گئے تھے. معلوم تو یہ جو کالج انہوں نے قائم کیا تھا صرف انگریزی سکھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ انگریزوں کے عقائد اور انگریزی تہذیب سکھا کے جو ہے لوگوں کو، ہمارے مسلمانوں کو جو ہے دین سے کاٹ دیا. تو ابھی آگے تفسیر سنانے سے پہلے میں آپ کو سنا رہا ہوں. جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنا کفر ہے. فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ کے بعد فرشتوں کا چاہے، اس کے بعد ملائکتہ کتبہ ورسلہ والیوم الآخر. کیا ہمارا ایمان کیا ہے؟ فرشتوں کو دیکھنے سے ایمان کیسے لا رہے ہیں؟ وہ سوال آتا ہے کہ نہیں؟ جنوں پر ایمان لانا نہیں، بلکہ وہ آیتیں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جنوں کا وجود قطعی ہے. جنوں کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. یہ کیا جنوں پر ایمان لا رہے؟ جنوں پر ایمان لانا نہیں ہے، وہ آیتیں جن پر جنوں کا ذکر ہے وہ ایمان لانا ہے. قرآن حدیث سے قطعی دلیل ثابت ہے کہ جن موجود ہے. وما خلقت الجن والانس، اللہ تعالیٰ کہ میں پیدا کیا جنوں انسانوں کو. جس میں بول رہے ہیں نہیں ہے جن کا، تو اللہ کی قدرت کا انکار ہوا نہیں، اللہ کے کام کا انکار ہوا، اللہ کی تخلیق کا انکار ہوا کہ نہیں؟ تو کفر ہے وہ. تم نہیں دیکھے تو اب تمہارے دادا پردادا دیکھیں گے، تمہیں دادا دیکھیں پردادا دیکھیں، مانتے کہ نہیں؟ تمہارے دادا کے دادا تھے. ارے یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے نہیں. ہر چیز کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. عقل سے بھی انسان ایمان لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے جنوں کو بتایا کہ تم بولتے ہیں جن نہیں، تو کسی بات ہے. تو قرآن کا انکار ہو گیا. تو علی گڑھ کالج کے جو بانی تھے انہوں نے ایسے آئیڈیاز لوگوں کو پیش کر دیے اور لوگ اس کو ماڈرن سمجھنے لگے. ہمارے پاس قادیانی کلرک تھا، وہ کسی عقیدے سے معلوم نہیں، وہ بھی نہیں مانتا تھا جنوں کو. کہاں کا جن صاحب، کہاں کا جن ہے؟ یہاں چھوڑو، میں کہاں بحث کروں. سر قادیانی پہلے عقیدے کا بگڑا ہوا آدمی ہے، چھوڑو. نہیں جی جن گن کیا نہیں ہے صاحب. تو وہ جو ان کے قادیانی کے ایک اور گروہ تھا محمد علی کر کے، ان کی تفسیر انگریزی زبان میں ہے، وہ بھی انگریزوں سے متاثر تھے. آپ دیکھ کر میرے پاس تھی، کہاں چلی گئی؟ اس کو پرنٹ ہوئی لنڈن ہو، وہ جو تفسیر ہے کہاں پرنٹ ہوئی؟ لنڈن میں پرنٹ ہوئی. انڈیا میں پرنٹ نہیں ہوئی، لنڈن میں پرنٹ ہوئی. کاغذ اتنا بہترین، اتنی بہترین پرنٹنگ کے ساتھ، وہ زمانے میں کی پرنٹنگ ہے، بہترین پرنٹنگ تفسیر القرآن کا، مولانا محمد علی. تو قادیانی ایک برانچ تھی، مرزا کا بیٹا ہے اس کا چلا ہے. اس کا یہ دو گروپ ہیں ان کے. تو یہ جو ہے محمد علی جو ان کے وہ تھے، ان کی تفسیر، تو اس میں انہوں نے وہی سب انکار کر دیا. بس فرشتوں کا انکار ہے، قرآن میں فرشتوں کا ذکر، جنات کا ذکر، آخرت کا ذکر، سب انکار کر دیا. تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے علماء نے کتاب لکھی ہے احکام المرجان فی احکام الجان، بہت زبردست کتاب ہے. اسی سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی، جنات کے پرسرا حالات، شیطان جن وغیرہ بہت ساری کتابیں لوگ مارکیٹ دی ہیں. بہت سے لوگوں کو پڑھی ہوں گی ہماری کتابیں، ہم جو منگائے سب اتنے تفصیل کے ساتھ. انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا، معلوم ہے نا. اب انسان کو مٹی سے بنایا ہے، تو انسان کا جو مادہ ہے وہ مٹی کا ہے. آگ کا، شیطان جن کا مادہ آگ ہے. یہ مٹی کا ہے، اس کا انالیسس کرے تو مٹی نکلتی، اس کا انالیسس کرے تو آگ نکلتی. تو جس طرح انسان ایک با اختیار اور مکلف مخلوق ہے، ویسے ہی جن بھی.
جن بھی جو ہے ایک مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اس کو بھی اللہ نے اختیار دیا. تو انسانوں سے پہلے ان کی تخلیق ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو وہ سوچنے لگے ارے اس کو خلیفہ بنانے کا ہمیں کہاں جانا، اپنا بنا دے. تو ان میں کا جو ایک ریپرزینٹیو تھا ابلیس، وہ عبادت کرنے لگا. میں عبادت کرتا ہوں، جلدی بہت آگے بڑھنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے 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 وہ تو اسرائیلی روایتیں انکار بھی کرنے آتا نہیں، اس کو جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے ہم. تمام آسمانوں میں سجدے کیا، اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا، علم حاصل کیا، وہ کیا. فرشتوں کا معلم الملکوت کہتے ہیں اس کو، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد بن گیا. اس بات کرتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ جو ہے مجھے جو ہے زمین میں خلیفہ بنانا، یہ اس کی خواہش تھی. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی بنانے کی اس کو، کیونکہ وہ مناسب نہیں ہو. اس زمین کے لیے جو انسان زمین سے بنا گیا وہ مناسب ہے کہ نہیں. انسان کو مٹی سے بنا ہے، اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے بنا. تمام جگہ سے مٹی لے گی، معلوم نہیں یہاں کی وہاں کی وہاں کی. اس لیے ہر انسان الگ الگ ہے. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے. کیا نرم صاحب تو نہ ہو، نرم تو نرم مٹی سے بنے ہونے، کیا کرے گا، مجبور ہے. بہت برست انسان صاحب بنے تو وہ کھڑ مٹی سخت مٹی سے بنا گیا، کیا کرتا. ہر ایک مزاج بھی الگ ہے، طبیعت بھی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہے. تو یہ تمام قسم کی مٹی لے کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا. اب ان کی اولاد بھی الگ الگ قسم کے لوگ نکلے. تو انسان چونکہ زمین کو انسان کو بسانا تھا، اس لیے انسانوں کو اللہ نے خلافت دی. انسان کے اندر پستی ہے کیونکہ مٹی سے بنایا گیا ہے. اس کے اندر یہ ہے اشتعال ہے کیونکہ آگ سے بنایا گیا ہے. تو یہ چند بنیادی حقیقتیں ہیں جو جنوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں. تو جنوں کو بہت ہو گیا، اللہ اس کو نہیں کرنے کے بعد جو ہے اس کو بہت غصہ آ گیا. اللہ کے حکم میں ڈال دیا انہوں نے. اس نے دیکھو مجھے کیوں نہیں بنایا. دیکھو یہ اللہ کے حکم کو ایک کیا نافرمان کرے، بولو. شیطان ابلیس تھا تو انہیں کیا نافرمان، ایک ہی سجدہ نہیں کرا گیا. شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر برسوں سجدے میں مارا تو کیا مارا ہوئی. ایک ہی سجدہ تو نہیں کرا. بس گیٹ آؤٹ، اللہ چلے جا، خروج میں یہاں سے نکل جا، انک رجیم، تو ملعون ہے، اس پر لعنت جو ہے ڈال دی جائے گی ہمیشہ کے لیے. سب بھی شیطان پر لعنت ہو، اللہ شیطان کی لعنت ہو، بس یہ چاہیے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت سے سجدے کر کے ہم اللہ کے پاس پا سکتے ہیں. ایک سجدہ نہ کرنے سے اس کو دھتکار دیا گیا، معلوم ہے ایک سجدہ کتنا ہے وہ. تو اللہ کا ایک حکم بھی چھوڑ دے گا آدمی تو اللہ کا بھائی قرار دیا جائے گا. وہ سب کرتے صاحب ایک نہیں کرتا، ایسا کیسا ہے؟ ایماندار ہو سکتا ہے کہ بتاؤ. قرآن کے پورے 6660 کاؤنٹنگ میں ذرا آگے پیچھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ بول رہے ہیں آیت کا نمبر جلدی دے دی، کچھ لوگ جو اسے آگے کریں گے. اس لیے ایک راؤنڈ فگر کے واسطے میں بولوں 6660 6616 بولیں گے آگے پیچھے ہیں. لیکن آیتوں کی تعداد کم زیادہ کرنے سے قرآن کم زیادہ نہیں ہوتا، یاد رکھو. ایک آیت کا انکار کرتے ہوئے بتائیے وہ مسلم مومن رہتا کہ بتاؤ ایمان والا ہو سکتا ہے. بولو کوئی شخص ایک آیت کا بھی انکار کرے تو نہیں رہے گا. تو جن اور شیاطین جو ہے اس میں جو شریر ہے ان کو شیاطین کہا گیا. اس طرح انسان کو جو شیاطین کو بھی شریر ہے ان کو بھی شیطان کہا گیا. شیاطین الانس والجن، جنوں کے شیاطین اور انسانوں کے شیاطین، ان میں جو شریر ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. ہمارے پاس جو شریر ان کو بھی شیطان. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّ القرآن میں اللہ فرما رہا ہے جب اپنے جو ہے چھوڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں، اپنے شیطان کے پاس چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو انسانوں کے جو شریر لوگ وہ بھی شیاطین ہیں، جنوں کے جو لوگ شریر وہ بھی شیاطین ہیں. تو ان کے اندر بھی توالد تناسل، ان کے اندر بھی جو ہے مرد عورت ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے پیدائش اور جو ہے مرد کا چلتا رہتا ہے. اب ان کی حالات پر جو ہے جنوں کے حالات پر جو ہے کتابیں ہمارے علماء نے بہت تفصیل لکھی ہیں. انٹرسٹنگ کتابیں کچھ لوگوں نے خریدی ہیں، اگر نہیں لے تو انٹرسٹنگ پڑھو، پڑھ کے شیطان سے بچنے کا طریقہ سیکھو. صرف انٹرسٹنگ اگر پتہ نہیں، اگر میں سمجھتا ہوں صرف شیاطین کے بارے میں کتاب پڑھ لیا اور اپنی حفاظت کر لیا تو بچ جائے گا. تمام گمراہی اسی کی طرف سے، تمام گمراہی. پہلے تو کفر کراتا ہے، شرک کراتا ہے، بدعتیں کراتا ہے، تمام جتنے کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ اور حتیٰ کے بعد بیماریاں سب شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. معلوم یہ کتابیں جو ہے ہم نے بہت منگائی ہیں، منگا کے دیتے رہتے ہیں. تو کچھ نہ پڑھے تو کم سے کم تمہارے دشمن کے بارے میں جانو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ، انہ لکم عدو مبین. تمہارا کھلا، تم کس کے پیچھے لگے ہیں؟ کس کی باتیں سن رہے تھے؟ میں اس کی باتیں سن رہی. جب اللہ تعالیٰ خود بولا ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ کتاب منگانا اور پڑھنا. تو نہ خود بولے تمہارے پڑوس میں
क्या मालूम था तुम्हारा दुश्मन जी होने शिमा ऐसा एक दूसरी बात बोलता उसको यूँ करा जी वही जी वो ऐसा प्रिकॉशन लेता उसके बारे में बराबर चौकन होता कि नहीं मैं देखते चलो शिमा का यूँ करा बहुत मैं इसमें रहना साहब होशियारी बनाना जी कर बोल को अब अल्लाह ताला पैदा करने वाला बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ तू कौन बोल रहे अल्लाह बोल रहा है देखो तुम्हारा खुला दुश्मन है उन्हें उससे बचो बोला उससे एहतियात करो उसके फंदे में मत आओ तुम लोग तुमको फांस रहा है उन्हें कब अल्लाह ताला बोल रहे हैं तो कितना करना बोलो तफसीर बयान करूँ मैं आपको तो ये पहले सब फैसला करो कि जो है तुमको उससे बचना है कि नहीं कल इत्तेफाक की बात याद आ गई कल जो साहब नमाज़ पढ़े ना ईशा की नमाज़ पढ़ने वाले काफी साहब नौजवान आए मेरे दिल लगे रहा अरे बोले आदमी क्या है आओ जब तुम बैठो वो जो आयते हैं अल्लाह के रसूल सल्लम पढ़ के सुना है फूके थे ना वो पढ़ के फूका मैं ले ये कागज़ ले तुम रोज़ सुबह शाम पढ़ तुम कैसा लगता है मैं बोले क्या तुमको मेंटली कुछ वो होना चाहिए हो तुम हाफिज़ हो के तुमको दिल लगता है तुम्हारे साथ भाग जाना चाहिए नहीं मुझे ऐसा होता फलां होता सब बोला सेक्रेटरी को दिखाओ सेक्रेटरी प्रॉब्लम तुम्हारे हो सकते हैं और क्या है कल जो नमाज़ पढ़ा ऐसा कि वो नौजवान जैसा असर है असर किस तरह होंगे चलो ये आए थे अल्लाह के लिए पढ़ के फूक दिया तो चला गया असर मैं तुमको पढ़ फूक रहा हूँ इंशाल्लाह असर जाएगा और तुम भी कुछ जानते हैं तुम रोज़ सुबह शाम पढ़ ले फूक लो दवा मत पिलाना के तुम्हें पी सकते हैं नहीं लोग क्या समझे उन्होंने पढ़े फूकते नहीं है अब दवा तुम्हें भी ले खा सकते हैं नहीं पेशेंट अम्माच खिलाना आकर बैठत कैसे वहाँ से बाबाज खिलाना तो सच जो है आप भी पढ़कर खुद ले सकते हैं समझे तो शैतान का वार जो है बहुत कमज़ोर है तो ये किताबें जो शयातीन के बारे में जिन्नात के बारे में जो किताबें हैं अगर आदमी उतना ही पढ़ के प्रिकॉशन लेगा नजात पा जाएगा बहुत कुछ नहीं तो नहीं कम से कम जिन्नात शयातीन के बारे में जो कुरान हदीस में आया है हमारे उलमा ने किताबें जो लिखी हैं अगर वो ही आदमी पढ़ लेगा इंशाअल्लाह उसकी प्रिकॉशन हमारा दुश्मन वही चल अल्लाह ताला मुझे आपको शैतान के तमाम शुरू से बचकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन सुब्हान रब्बिका इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।